اچھے اخلاق سے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مرد کے حق اور عورت کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے مردوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کا لحاظ رکھے کہ نبی کریم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے سب سے اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایم امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر گئی، اس دنیا سے فوت ہو گئی، اس کی حالت کس طریقے تھی؟ اس حالت میں انتقال کی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ صرف اس کے شوہر کی رضامندی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا تمغہ عطا فرما دیا۔ محترم سامعین و حاضرین، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے چہروں پر نہ مارو، ولا تہجر ولا تقبح، اور نہ ان سے بری باتیں کہو۔ محترم سامعین و حاضرین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر بھی یہ حکم نافذ فرمایا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو یہ حکم دے کر گیا کہ تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا چاہے کوئی حالت پیش آ جائے۔ اب وہ شخص جہاد پر چلا جاتا ہے، جہاد پر جانے کے بعد اس شخص کی بیوی کے والد کی حالت نازک ہو جایا کرتی ہے، یعنی اس عورت کے والد بے انتہا بیمار ہو جایا کرتے ہیں۔ اب نہ کوئی قاصد ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس اجازت لینے کو بھیجے، نہ خود جا سکتی ہے کیونکہ اس کا شوہر جہاد پر جا چکا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اب وہ ایک شخص کو پکڑتی ہے اور بلاتی ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتی ہے اور یہ پیغام بھیجتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص جا کر کہے کہ اس کے شوہر جہاد پر چلے گئے ہیں اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کو منع کر دیا ہے۔ اب اس کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان سے اجازت طلب کرے، تو وہ اپنے اور اس کے والد بے انتہا بیمار ہیں تو وہ ان کی عیادت کس طریقے سے کرے اور کس طریقے سے ان کو دیکھ بھالنے کے لیے جائے۔ محترم سامعین و حاضرین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا واقعہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے منع کر دو کہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ وہ قاصد یہ پیغام اس عورت کو سنا دیتا ہے، پھر اس عورت کے والد کی حالت اور نازک ہو جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ مر گئے، یعنی ایسے مرض میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے کہ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ پھر وہ عورت ایک قاصد کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کے والد کی حالت بہت نازک ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا چارہ بتائے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے والد کی عیادت کر لے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے چلی جائے۔ محترم سامعین و حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر منع فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس عورت کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس عورت کے والد کو غسل دے دیا جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کے والد کی تدفین ہو جاتی ہے، عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا وہ عورت اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی، عیادت کے لیے آئی تھی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس سے منع فرما دیا تو وہ عورت اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے نہیں آئی، اس نے اپنے والد کی عیادت نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، یہ عورت ایسی تھی جو میری سنتوں کی پابند تھی، میرے احکام پر عمل کرنے والی تھی اور میرے قول اور میرے اقوال کو ماننے والی تھی۔ اے پروردگار، اس عورت کے والد کی بھی بخشش فرما دے اور اس عورت کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم سامعین و حاضرین، تو یہ صلہ ملا اس عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری کا۔ محترم سامعین و حاضرین، تو تمام عورتوں پر ضروری ہے، ایک حدیث پاک ہے، مسلم کی بھی حدیث پاک ہے، غالباً امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو چند عورتیں آپس میں چینی گوئیاں کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعلمون، کیا تم جانتی ہو کہ سب سے زیادہ جہنم میں کون ہوں گے؟ تو وہ عورتیں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی۔
तमाम औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? इस बात की वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाने वाली औरतें होंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि आपस में चेमी गोइयाँ बहुत किया करती हैं, आपस में बुराइयाँ बहुत किया करती हैं और अपने शौहरों की नाफरमानियाँ कसरत से किया करती हैं। यही वजह है कि ये जहन्नम में जाने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होंगी। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, तो हम पर ज़रूरी है कि हम अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें और उन औरतों पर भी ज़रूरी है कि वो औरतें अपने शौहरों के हुकूक अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।